یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تیسرا کلمہ اظہار محبت کا کلمہ، وہ کلمہ جس میں خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو اپنے پیارے شاگرد کے سپرد کرتا ہے۔ بائبل مقدس کی جو آیت ابھی بیٹی نے پڑھی، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19 باب اور 26 اور 27 آیت کی ہم ایک دفعہ پھر تلاوت کریں گے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر اس سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ برکت ہو کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر۔ ہاللیلویا۔ خدا کے لوگوں، بائبل مقدس میں بے شمار مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا، باتیں کی، بہت ساری باتیں پیشن گوئیوں میں خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہیں گے۔ یوں تو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہر لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے کلمہ ہے، لیکن یہ وہ خاص کلمات ہیں جو اس نے صلیب پر کہے۔ تیسرا کلمہ، تھوڑا سا ہم تیسرے کلمے کے تعلق سے 3 کے عدد کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں 3 کا عدد بڑا گہرا اور وسیع مطالعہ رکھتا ہے، لیکن مختصر آپ سے بیان کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے 3 خطبے جو ہے کیے، جن میں ایک پہاڑی باز ہے، یعنی متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس میں 5 باب اور 7 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرا زیتون کے پہاڑ کا خطبہ، اور تیسرا جو ہے وہ بالا خانہ کا۔ یہ 3 اہم واعظ ہیں خداوند یسوع مسیح کے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے 3 شاگردوں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا، تاکہ وہ رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اس جلالی صورت میں دیکھے۔ وہ 3 کون سے شاگرد تھے؟ پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ یہ یوحنا وہی ہے جو جس کو کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور ان تینوں شاگردوں نے جو اس جلالی صورت دیکھی وہ بھی 3 اشخاص کی تھی، یعنی ایلیا، موسیٰ اور خداوند یسوع مسیح۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس میں صرف 3 فرشتے ہیں، میکائیل، جبرائیل اور لوسیفر۔ یہ نام عبرانی اور انگلش کتاب مقدس میں صرف 1 بار آیا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہے، لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ 3 آسمان ہیں۔ کون سے؟ فردوس پہلا، دوسرا زمین کے نیچے، اور تیسری یعنی کہ آسمان کے نیچے جو فضا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا بائبل بیان کرتی ہے، جبکہ غیر اقوام کے لوگ 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یسوع نے اپنی گرفتاری سے پہلے گتسمنی میں بھی 3 بار دعا کی۔ چلے، یہ تو 3 کے عدد کے تعلق سے ہم نے سیکھا۔ اب ہم غور کریں گے کلمے کے اوپر۔ جیسے کہ پہلا کلمہ بھائی عمران نے بیان کیا، محبت کا کلمہ، یہ بھی اظہار محبت کا ہے، یعنی کہ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے محبت کا اظہار، ایک بیٹے کا اپنی ماں سے اس محبت کا اس قدر
اظہار کہ وہ اپنی اس زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور تبھی سے اپنی اس ماں کا خیال ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنے اس شاگرد کو جسے وہ بہت پیار کرتا تھا اس سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. کیونکہ میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کے جو بھائی تھے، اب اگر ہم ان کی بات کریں تو ماں ان کے پاس بھی تو جا سکتی تھی، لیکن تب تک خداوند یسوع مسیح کے بھائی جو ہیں وہ کیا ہے، خداوند یسوع پر ایمان نہیں لائے تھے. اور تقریباً جتنے شاگرد تھے وہ سارے بھاگ چکے تھے، وہ سارے اس جگہ سے جا چکے تھے. لیکن یہ وہ شاگرد ہے جسے محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے. یہ اس وقت صلیب کے پاس چند عورتیں، یعنی جن میں مقدسہ مریم، مریم مگدلینی اور یہ یوحنا رسول قریب تھے. باقی بھاگ چکے تھے. جب یسوع کو صلیب دے دیا گیا تو وہ جا چکے تھے، لیکن یہ 3 شخصیات اس وقت وہاں موجود تھی. اور اس کی اس محبت کا ثبوت تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے. اور اس کلمے میں جسمانی محبت بھی دکھائی گئی، کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ تو پورا ہونے جا رہا تھا، وہ تو مکمل ہو رہا تھا، قریب اس کے کہ مکمل ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی اس نے جسمانی محبت یعنی کہ اپنی ماں کے لیے اس محبت کو دکھایا کہ اس ماں کا اسے خیال ہے، اس ماں کی فکر ہے. اور اس رسول سے بھی وہ بہت محبت کرتا تھا، اور وہ اسی محبت کی وجہ سے اس جگہ پر موجود تھا. اور خداوند یسوع مسیح اس دکھ، اس کرب کی حالت میں، اور جب خدا کے لوگوں خداوند یسوع مسیح کو پہلی بار ہیکل میں لے جایا گیا تو تب بزرگ شمعون نے بھی مقدسہ مریم کے حق میں ایک بات کہی تھی کہ تیری جان بھی تلوار سے چھین دی جائے گی. اور یہ واقعہ اب مقدسہ مریم وہاں پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ بالکل جو پیشن گوئیاں، جو باتیں اس کے حق میں کہی گئی تھی واقع ہی میں پوری ہے. اب ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھے اس کرب کی حالت میں، اس دکھ کی حالت میں، جیسا کل پاسٹر عدنان صاحب نے بتایا کہ کس طرح یہاں پر کیل لگائے اور کس طرح سے صلیب پر لٹکایا گیا. اور خدا کے لوگوں تقریباً 9 بجے سے لے کے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا اور تقریباً 6 گھنٹے ایسے ہی ہے بھائی، 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک. ہاں جی، 3 بجے تک خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا. اور ایک ماں کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ آج کسی بچے کو بخار ہو جائے نا تو اس کی ماں رونا شروع کر دیتی ہے. اور ایسی مائیں میں نے دیکھی ہیں جن کے حواس ہی برقرار نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب اپنا حواس کھو دیتی ہیں کہ اب ہم کریں کیا. اس سے پہلے کہ بچے کو ہم ہاسپٹل لے کر جائیں وہ ادھر ہی خود گر رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو خون سے لت پت اس تکلیف، اس شدید زخموں کی لپیٹ میں لیے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے. اور اس بیٹے کا اپنی ماں سے اس محبت کا جو اظہار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. اور اس نے اپنے اس شاگرد کے حوالے اسے کیا، اس کے سپرد کیا تاکہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے. ہاللیلویہ. سو آئے میرے عزیزو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. اس تیسرے